الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب رہے اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کفار کو قیدی بنا لیا اور جو ہے وہ فدیہ لینے کی حامی بھر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا حکم اگر پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ یعنی یہ غلطی تو فی حد ذات ہی ایسی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا دہی سے وہ چیز مانے ہے جو خدا پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے، اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا۔ دو، جب تک خدا امراً و نہیاً کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے اس وقت تک اس کے مرتکب کو عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 3، اہل بدر کی خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما چکا ہے۔ 4، غلطی سے جو رویہ قبل از وقت اختیار کیا گیا یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا خدا کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 4 میں بیان ہوا۔ نمبر 5، یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام علم میں موجود ہیں یا لوگ صدق دل سے استغفار کرتے ہیں عذاب نہ آئے گا۔ نمبر 6، ان قیدیوں میں سے بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا، الغرض اس قسم کے موانع اگر نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و ثقیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قولی تنبیہ کے بعد وہ عذاب جو اس طرح کی خوفناک غلطی پر آ سکتا تھا آپ کے سامنے نہایت قریب کر کے پیش کیا گیا، گویا یہ قولی تنبیہ کو زیادہ مؤثر بنانے کی ایک صورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر وقف گریہ و بکا ہو گئے۔ حضرت عمر نے سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے، یعنی جس کا آنا ان پر ممکن تھا اگر موانع مذکورہ بالا نہ ہوتے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ جب عذاب کا یہ ذکر ہوا تو پھر مسلمانوں کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں مال غنیمت جو ہے وہ بھی ان کے لیے حرام نہ ہو جائے۔ اب ہاتھ اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ اس آیت میں تسلی فرما دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا ہے جو مال غنیمت ملا ہے خوشی سے کھاؤ۔ ہاں، جہاد کے سلسلے میں مال غنیمت وغیرہ کو مطمئن نظر بنانا یا اس قدر اہمیت دینا نہیں چاہیے کہ مسلمان اصل مقصد سے ہی دور ہو جائیں، لیکن وقتی حالات و مسائل کے اعتبار سے مسلمانوں نے غلط طریقہ کار اختیار کیا، مگر نفس مال میں کوئی خبث نہیں۔ خدا سے ڈرتے رہو، وہ اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔